ہے بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جہاں موجود ہیں وہاں پر بکروں کے ساتھ ساتھ یہ دو بڑے جانور بھی ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کا یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جانور ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک انداز امیر سنت کا کہ وہ اشیاء کے نام رکھنے کو بھی پسند کرتے ہیں، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ سنت ہے اشیاء کا نام رکھنا، تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور اگر ان دونوں کے نام آپ رکھ لیں۔ یہ جو آپ کا ہے نا جی، اس کا رکھ دیتے ہیں پھول، پھول، اور اس کا رکھ دیتے ہیں گلدستہ، گلدستہ پڑے گا۔ اور ان کے بھی اگر نام رکھ لیں، یہ حضور دمبا تو نہیں ہے یہ؟ اچھا، وہ جو آتا ہے کہ دکھتا کالا ہو بیٹھتا کالا ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے؟ جی، پاؤں بھی کالے ہیں، پیٹ بھی کالا ہے، پیٹ بھی کالا ہے، منہ دونوں طرف آنکھیں بھی کالی ہیں، دونوں طرف آنکھیں کالی ہیں، تو اس کی قربانی افضل ہے۔ اور حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، اس سے مراد یہ ہے یہ دو رنگ کالے، بالکل وہ جو کالے کالے۔ یہ دمبا نہیں ہے، لیکن دمبا فیملی کا یہ وہ اپنے بھیڑ اس کو بولتے ہیں، مینڈا بھی کہتے ہیں جی۔ یہ جانور جو ہے ابھی ہمارے سامنے جو ہے، یہ بڑے سینگ بھی ہیں، بال بھی، عمومی طور پر یہ جانور ہوتا نہیں ہے اس طرح، تو یہ جانور جنگلی جانور یا کیا، اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے بکرے غالباً ہوتے تو ہیں، جنگلی جانور وہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول اس کو بھی پاؤں باندھ کر کے کیا، یہ خود پاؤں پھنسا دیا اس نے، پاؤں پھنسا ہوا ہے؟ نہیں، بندھا ہوا ہے، اس میں بندھا ہوا ہے، اس کا پاؤں بندھا ہوا ہے نا، بیماری نہ دیو یا رسول، ہاں نہیں مار نہیں رہا، اس کا مطلب جنگلی نہیں ہوگا۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے امیر اہل سنت، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب بچوں کو اس کا مقصد سمجھا دیں۔ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے نا، قرآن کریم میں نا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، تو یوں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور اس کی مطلب پیچھے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے شہزادے تھے، بیٹے تھے، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حکم الہی سے تیار ہو گئے تھے، اور پھر یہ کہ اپنے حساب سے تو آپ نے چھری چلا دی تھی، لیکن جنت سے ایک مینڈھا شیپ لایا گیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا، تو اس لیے وہ یادگار جو ہے سنت ابراہیمی اس کو بولتے ہیں قربانی کو، وہ ابھی تک باقی ہے، مسلمان قربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہم اپنے والدین کی کسی بھی بات کا انکار کر سکتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے؟ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور ماں باپ اگر کوئی گناہ کی بات کہیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ماں نے کہا کہ بیٹا وہ ذرا چرا کے لے آؤ، تو نہیں چرانا ہے، بیٹا اس کو گالی دے کر آؤ تو نہیں دینی۔ ماں باپ عام طور پہ ایسا بولتے نہیں ہیں، لیکن ذرا اصول تو یہ بنے گا کہ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ماں باپ کو حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، بڑے لوگ قربانی کرتے ہیں تو بچوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے، چھری نہیں چلانے دیتے؟
बच्चों को छुरी चलाना आएगा नहीं ना, छुरी चलाना मुश्किल काम है, फिर वो जानवर यूं करेगा तो बच्चे से छुरी गिर जाएगी, ये भी खतरा है। तो वैसे मसला ये है कि अगर समझदार बच्चा जो ज़बह को समझता है और वो अगर छुरी चलाता है, ज़बह करता है, तो उसका ज़बीहा दुरुस्त है, जानवर हलाल हो जाएगा। अब बहुत छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते ना, है थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा दिल गुर्दा चाहिए ना। तो छुरी के ताल्लुक से जो अमीर सुन्नत ने जो भी वजाहत फरमाई, तो एक तो जानवर काटने भी नहीं आएगा, दूसरा ये कि अमीर सुन्नत से ये भी अर्ज है कि घर में बसा औकात बच्चे छुरियाँ पकड़ लेते हैं। अब कभी अम्मी को प्याज काटते देखते हैं, टमाटर काटते देखते हैं, या और कोई सब्जी या फल काटते देखते हैं, तो बच्चे खुद छुरी लेकर फल सब्जी और काटना शुरू करने की कोशिश, अम्मी देख रही होगी तो मना कर देगी, लेकिन बसाओ कदे कोई नहीं देख रहा होता, तो अब ये समझते हैं कि हमको भी ये फल छुरी ये सब काट लेना चाहिए। तो घर में बच्चों को चाकू छुरी के ताल्लुक से आप क्या हिदायत अता फरमाएंगे? हाँ नहीं, चाकू छुरी तो बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि खतरा रहेगा कि ये बेचारा इस्तेमाल करेगा तो उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, फिर लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे को मार सकते हैं, खतरा होता है। तो इसलिए छुरी, कैंची, इस तरह की चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, तो बच्चों को भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। क्या हो गया? क्या हुआ पता नहीं, आंख के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। आप पूछ नहीं रहे क्या हुआ? हाँ भाई क्या हुआ? मुझे बहुत रोना आ रहा है, अप्पू ने मेरा बकरा काट दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं क्या करूं? ऐसे कैसे वो मेरा बकरा काट सकते हैं? मुझसे इतना प्यार करता था, खिलाता था, कुरमाता था, मुझे मेरा बकरा वापस चाहिए, मैं रो नहीं तो क्या करूं? अब मेरे अहले सुन्नत बताएं कि कुर्बानी बकरा ईद पर क्या सारे बकरे को काटना जरूरी है क्या? प्लीज अमीर अहले सुन्नत आप मुझे बताएं। बेटे वो कुर्बानी जो होती है ना, उसमें ज़ाहिर के जहन, सोच, दिल के जज्बात ये जो भी हों, लेकिन अल्लाह की राह में तो कुर्बानी जो की जाती है वो एक अच्छा काम है। तो जितने बकरे बकरा ईद के दिनों में खरीदे जाते हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं, तो जो खुशदिली से कुर्बानी करता है उसका सवाब ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें मतलब वो रोना आना वो अलग बात है, लेकिन एहतिजाज नहीं करना चाहिए कि मेरा बकरा क्यों काट दिया। जज़ाकल्लाह। भैया को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे पापा जान, ये बकरा कटते वक्त दिल क्यों दुखता है और दिल दुखाना ठीक है? इसका दिल दुखता है? ये कहते बकरा कटते हुए हमारा दिल क्यों दुखता है? हमारा क्यों दुखता है? यूं दिल दुखता है इस सूरत में कि ये बकरा खेलना है ना, कि अब मैं खेलूंगा कैसे, शायद इस वजह से। तो इसको ये वो दिल दुखना नहीं है कि जिसमें मतलब वो इसको दिल आजारी बोलते हैं, वो गुनाह का काम बोलते हैं, पर रहम आता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है। अच्छा, बच्चे को रहम आता है या बच्चे की जैसे कि एक खेलने का या तफरीह का या वक्त गुजारने का वो चीज़ जारी होती है, तो बच्चे के ताल्लुक से ये कहा जाएगा कि बच्चे को जानवर के कट्टे पर रहम आ रहा है, या उसकी कोई ऐसी चीज़ जारी है जिस पर उसका दिल लग चुका था? जो बकरा इसको पसंद नहीं है ना, वो कटेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। और जो इसको पसंद है, मैंने लेके पला हो गया है, पीछे चल रहा है, टक्करें नहीं मारता, तो ये इसके कटने पर इसको मतलब सदमा होगा। वो कटेगा तो तालियां बजाएगा, ये मेरे को तंग करता था। लेकिन बड़ों को रहम आता है, बड़ों का रहम बड़ों में है रहम का। आना चाहिए, आता कम है लेकिन आना चाहिए। लोग तो तमाशा बना रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, पता नहीं तालियां भी बजाते होंगे। अच्छा, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये कुर्बानियाँ की जाती हैं तो ज़ाहिर है कि बच्चे भी फैमिली के साथ खड़े होते हैं। अब जैसे ये जिस उम्र के ये बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो जिस दिन कुर्बानी होगी उस दिन इनमें से कई बच्चे हो सकता है कि जाग गए हों, कुछ तो सोए हुए होंगे, लेकिन जो जाग गए होंगे तो वो वालिद या भाई वगैरह के साथ खड़े हुए होंगे। तो
اگر آپ یہ سمجھا دیں کہ ایسے موقع پر بڑوں کو اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی چاہیے کہ جب جانور ان کے سامنے کٹ رہا ہو تو یہی وہ شاید عمر ہوتی ہے تھوڑی سی کہ جس میں بچوں کی ذہن سازی کی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر یہ پھر اس کو سیریس لیں۔ بچے اگر ممکن ہو نا تو نہ سمجھ بچے نہ دیکھیں تو اچھا ہے، یعنی بعض اوقات یہ وہ تو حدیث پاک میں بھی ایک واقعہ ہے نا کہ آؤ تم کو بتاؤں کہ ابو نے بکری کیسے ذبح کی تھی، اور بچے کو ذبح کر دیا نا بھائی نے بھائی کو، اور دوسرا پھر وہ ڈر کے مارے وہ گر کے اس نے بھی جان دے دی۔ تو دونوں بیٹوں کی لاشوں کو ان کی امی نے چادر اڑا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، سرکار نے بلایا سوئے میں، اور حضرت جابر نے کہ تو پرسکون ہے سوئے میں، اس طرح کا مطلب یہ کہ آخر کار وہ سرکار کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ واپس زندہ ہو گئے وہ بچے۔ تو یوں بچے، اور ویسے بھی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نقل کرتے ہیں، تو اس لیے رسک ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھ رہے نا یہ مناظر، یا آپ اگر دو بھائی ہیں تو دوست ہیں تو پڑوسی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کوئی ایسے مطلب واقعات بھی ہو جاتے ہوں کہ یہ ٹرائی کرتے ہوں اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہو، ہاتھ سے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چھری ہاتھ میں آ جائے تو یہ رسک ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے غور کریں، جو کیونکہ یہ ایک اللہ کی راہ میں قربانی ہے، اور بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک سیریس یہ ایک موضوع ہے ہمارا، راہ خدا میں جانور کو ذبح کرنا، اس میں یادیں ہیں، ثواب کی نیت ہے، بہت ساری چیز میں نیکی کے کام ہیں۔ تو اگر بچوں کی اسی طرح کی تربیت ہو، اور امیر نے جیسے فرمایا کہ اس طرح بچوں کو نہ سامنے لایا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اس موضوع کو سامنے رکھ کر اور اس سوچ کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا ذہن دینے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ویسے یہ ہے بڑا دشوار، بہت دشوار ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، اٹھانا پڑتا ہے کہ آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہاں بس، نہیں تو پھر بچہ ہے اور امی ہے جو یہ ہنگامہ کرے گا کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں۔ تو آپ نے مطلب ایک تو مشورہ ہی دیا ہے کہ یہ میں نے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نہ دیکھیں تو اچھا کہ ورنہ ٹرائی کریں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو انداز ہے نا یہ دنیا بھر میں نہیں ہے، کہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کام، ہمارے ہاں تو یہ وہاں تو بچوں کا ویسے کوئی اتنا عمل رکھا، یہاں تو تماشا بنا ہوتا ہے۔ اب کون سوال کریں گے؟ اچھا ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے، آپ کا نام؟ محمد باقر۔ محمد باقر، سوال کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہرن کی قربانی کر سکتے ہاں بیٹے، ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہرن وحشی جانور ہے، وحشی جانور بڑے جنگلی جانور، تو ہرن ہے مار خور، یہ ہمارا پاکستان کا تو قومی جانور ہے مار خور، یہ پہاڑی بکرا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ بھی جنگلی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ نیل گائے ایک وہ بھی جنگلی جانور ہے، تو جنگلی جانور جنگلی بکرے وغیرہ ان کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ ہرنی جنگلی جانور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرتے وقت ہماری نیت کہاں ہونی چاہیے؟ ہاں یہ میں اللہ کی راہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اچھا اب وہ جس کے نام پر ہے کہ ابو کا امی کا، یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ فلاں کی طرف سے، یا یہ اس کو دے دے کہ یہ میری طرف سے قربانی کر دو بھی کافی ہے۔ تو میں اللہ کی راہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں رائے خدا میں اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماں کا ادب اور احترام کرنا کا بہت ثواب ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن والد کا کیا مقام ہے؟
ماں کا احترام بھی ہے، لیکن ماں کی خدمت میں زیادہ درجہ ماں کی خدمت کا ہے، اور باپ کا احترام، تعظیم، رسپیکٹ زیادہ ہے، اور مقام دونوں کا اپنے اپنی جگہ پر ہے۔ عام طور پہ ماں کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، اور ہیں بھی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ باپ کے فضائل بھی ہیں۔ میں آپ کو باپ کے فضائل پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی یعنی سینٹرل دروازہ ہے، دروازہ معنی گیٹ، بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو، اس گیٹ کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث پاک، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کریم کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی فرما برداری والد کی فرما برداری کرنے میں ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رائے خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کو لازم پکڑ، کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں تلے ہے۔ جنہیں بولتے ہیں ماں کے قدم تلے جنت ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور باپ کے قدم تلے بھی جنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے امیر اہل سنت، آپ کو کڈس مدنی چینل کی کوئی 3 باتیں بتائیں جو آپ کو بہت پسند ہوں۔ کڈس مدنی چینل کی اصل میں دیکھنے کا موقع تو کم ہی ملتا ہے، لیکن یہ کہ حسن رضا ساتھی ہوتے ہیں نا، تو یہ چلاتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسے کہ میں بھی وہاں ہوا تو وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کی کون سی چیز، تین چیزیں بتاؤں۔ اب میں بولوں فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، تلاوت اور نعت شریف کا میں تذکرہ نہ کروں، یہ جمے گا نہیں۔ اب وہ بعض چیزیں نفس کو پسند ہوتی ہیں، بعض چیزیں واقعی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں، تو تلاوت ظاہر ہے کہ اس کا مقام اپنا ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور آقا کی نعت شریف، اس کا بھی مقام بلند ہے۔ اگر سوال کو یوں کیا جائے، بچے نے جو سوال کیا اور آپ جس انداز سے جواب دیکھ رہے ہیں کہ کڈس مدنی چینل میں ماشاءاللہ تلاوت شریف بھی آتی ہے، نعت شریف بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ تلاوت اور نعت شریف کی تو اچھے ہونے کی کیا بات ہے، لیکن جو پروگرام بنتے ہیں بچوں کے بڑوں کے، جو آ کر کوئی پروگرام کرتے ہیں، ان پروگراموں میں کوئی ایسا پروگرام ہو جو آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اس سے زیادہ بچے علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہو، یہ زیادہ اخلاقی تربیت کر رہا ہوتا ہے؟ اس میں غور نہیں کیا میں نے، بس ایک سے ایک دلچسپ اور معلوماتی سلسلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ غلام رسول اور کنیز فاطمہ کے کارٹون دیکھتے ہیں؟ ہاں، بارہا دیکھا ہے، کئی بار دیکھا۔ ہاں، یہ تو غلام رسول کا دیوانہ ہے۔ حسن رضا ان کے برکت سے میں دیکھ لیتا ہوں، یہ چلا دیتے ہیں کہ بھاگ کے دکھائیں گے میرے کو، بہت معلوماتی سلسلے ہوتے ہیں۔ اور کڈس مدنی چینل سے بہت فرق پڑا ہے، اور بچوں میں بڑی یعنی کہ اس کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، الحمدللہ۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو کڈس مدنی چینل ماشاءاللہ آنر ہوتا ہے، گھر پہ جا کے اس کے فوائد تو دنیا بھر میں ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے فائدے کس قدر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی اخلاقیات کی خرابی
کا بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس طرح کی کافی چیزیں ہماری آتی ہیں, سننے میں آتی ہیں. اگر ہم کڈس مدنی چینل کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں جس طرح کے ہم پروگرام کوشش کرتے ہیں بنانے کے, وہ پروگرام کا ایک انداز یہ ہے کہ اس میں بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہوں, ان کو دین سمجھ میں آئے, دین کو یہ دین سے پیار بھی کر سکیں, آپس میں بھی وہ ان کی محبت اور پیار کا ایک انداز ہو, اور ان کو ان کی عمر کے مطابق علم دین بھی سکھایا جائے. تو یہ سمجھیے کہ والدین کا بہت بڑا کام مدنی چینل, کڈس مدنی چینل کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ کہ اس کی اپلیکیشنز بھی بنی ہوئی ہیں, کڈس مدنی چینل کے تعلق سے اس کے پروگرام کی بھی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں, موبائل میں موجود ہیں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جب موبائل اگر دینا ہی ہے, ویسے تو بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے, لیکن اگر آپ موبائل بچے کو دینا ہی چاہتے ہیں تو بچے موبائل کے ذریعے جو اخلاقیات اور کردار کو تباہ کرنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ, بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تو انہیں پھر مدنی چینل جو موبائل میں ہمارے پاس اپلیکیشنز موجود ہیں اس کے پروگرام دکھائیں, انشاءاللہ بچے دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں. اور میں تو یوں سمجھیے کہ 4-4 6-6 ماہ کے بچیوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپ ہیں, کہ جن کو ان کی امی نے مدنی چینل کڈس کے سامنے لٹا دیا ہے, اور وہ مدنی چینل دور ان کو زمین, بچے تو بھی 4-5-6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں, زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے سامنے مدنی چینل کڈس چل رہا ہوتا ہے, تو بچوں کو, اتنے چھوٹے بچوں کو بھی مدنی چینل کڈس میں مطلب وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یوں ان کو مدینہ, تو مکہ, تو نعتیں, تو تلاوت, تو یہ ساری چیزیں مدنی چینل پر ہوتی, تو انشاءاللہ ان کے ذہن کو اچھا کریں گے اللہ نے چاہا. تو بری باتیں دکھانے, سکھانے, سمجھانے, اور اس میں ان کی موبائل اور ٹی وی میں ان کے زندگیوں کو ضائع کرنے سے اچھا ہے ہم انہیں مدنی چینل کڈس کی طرف لائیں گے, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے فیوریٹ نعت کون سی ہے؟ جو نعت رسول ہے, اور اس میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو ہر نعت شریف جو نعت رسول ہے وہ اچھی ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کب کون سا کلام سننے کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے, اصل وہ آواز پر زیادہ تر ہوتا ہے نا, کہ آواز اچھی ہوتی ہے تو زیادہ لطف آتا ہے, آواز میں کچھ کمزوری ہوتی ہے تو لطف میں کمی ہوتی ہے. وہ سفر مدینہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں نا, جب جانے کے دن ہوتے ہیں تو کچھ اور کلام سننے کا دل ہو رہا ہوتا ہے, جذبات. جب مکے پاس پہنچتے ہیں تو اور کلام ہوتے ہیں, جب مدینہ تک کی طرف سفر ہوتا ہے تو اور کلام ہوتے ہیں, جب واپسی ہوتی ہے تو اور کلام ہوتے ہیں, جب واپسی گھر ہو جاتی ہے تو پھر مختلف کلام ہوتے ہیں. تو یوں الگ الگ کلاموں کا ذوق اور شوق بنتا رہتا ہے. اور آنے جانے کا کوئی ترکیب نہ ہو تو حج کے دنوں میں ویسے ہی رہ جائے, ذوق پیدا ہوتا ہے ذہن میں. ابھی کوئی آپ سے اگر ابھی کو پوچھے کہ اس وقت آپ ماشاءاللہ بچوں کے پروگرام میں کی ریکارڈنگ جاری ہے, اگر ابھی کوئی ایسا کلام آپ کے ذہن میں آتا ہو تو بچے خوش ہو جائیں گے, چلو امیر سنت صاحب نے نعت شریف سنی تھی. مجھ سے سنیں گے ماشاءاللہ نعت خوان بیٹھے ہوئے, ان کو تو جانتا ہوں, یہ حافظ غفران, حاجی غفران, یہ غفران نا, حاجی غفران, یہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور بھی نعت خوان ہوں گے اب سب. چلو پھر مل کے پڑھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں. چلیں کون سا کلام پڑھیں گے؟ پھر عطا کر دیجئے حج کی سان. یہ اپنے وہ آتی ہے آپ کو, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, کہ میں پہلے ایک بار حج سے رہ گیا تھا, کافی سال ہوئے, آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے, اس وقت یہ کلام لکھا تھا, بڑا پرسوز اس میں اشعار ہے, لیکن شاید یہ آپ کے یہاں پڑھا نہیں جاتا ہوگا. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, کاش روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا. یہ اس کی طرز میں پڑھتے تھے نعت خواں اپنے, بڑا پرسوز دل ہلا دینے والی طرز. پھر عطا کر دیجئے
حج کی سعادت یا رسول عطا کر دیجیے، حج کی سعادت یا رسول عطا سعادت یا رسول ہو مدینے اجازت بھی عنایت یا رسول ہو مدینے اجازت بھی عنایت یا رسول، حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول، یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا، یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا، دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول، دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول، صدقہ سیدی کو عثمان کا حضور، صدقہ سیدی کو عثمان و حیدر کا حضور، مدینے کا مجھے، مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول، مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول، ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا، ٹوٹ جائے دم مدینے شاہ عطار کا، اور بقیع پاک میں، اور بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول، وہ مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیرے صدقے میں
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں، آپ میں سے خلفاء راشدین کے نام کون لکھے گا؟ سبحان اللہ. دو نام ہے. کلیم کی باری ہے. لکھیں گے نا یہ بورڈ پہ آگے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مد پر بنے ہمارا، مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. آپ بیٹے پڑھ کے سنائیے. مائک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. ہمارے کلیم نے خلفاء راشدین کے مبارک نام یہاں بورڈ پہ لکھے ہیں. اچھا، اس میں نام تو یوں تو درست ہے، ترتیب بھی صحیح ہے. البتہ یہ کہ اس میں ایک تعارف ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ بتانا چاہیے کہ نیچے کی طرف جو لائن جائے اس میں کوالٹی ہوتی ہے لکھنے والے کی، اوپر کی طرف جائے تو یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے. لیکن شاید اس میں کنفیوژن ہو، ناظرین کو بھی کنفیوژن ہو. خیر، تو حضرت میں جو زواد ہے نا یہ فا کی طرح بن گیا ہے، دیکھیں ہے نا. تو یہ زواد کے لیے اب وہ صدیق کا سواد کا یوں مطلب گولائی تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ پھر ایک شوشہ رہ گیا ہے. تو اس طرح وہ جلدی جلدی بھی لکھا ہے نا، شاید اس لیے بھی یہ ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ توجہ سے لکھیں گے نا. اور جب بھی لکھنا ہو، رائٹنگ صحیح کرنی ہو تو اچھی رائٹنگ سامنے رکھ کر اس کے مطابق اگر الفاظ بنائیں گے نا، حروف بنائیں گے تو انشاءاللہ رائٹنگ آپ کی بہتر بنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایسے اچھی کوشش کی آپ نے لکھنے کی. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ہمارے جسم میں جو نعمتیں رکھی ہیں اور ہمیں عطا کی ہیں، ان کے نام کون لکھے گا؟ عبد السبحان. آپ عبد السبحان. ماشاءاللہ آپ ہیں عبد السبحان. البتہ یہ کہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ سبحان نام نہیں رکھ سکتے، عبد السبحان رکھ سکتے ہیں. عبد. ہاں بھائی، آج سے آپ عبد السبحان بن جاؤ نا یار. جی انشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد السبحان. عبد السبحان. عبد السبحان. گھر میں بھی سب کو بتانا ہے، آپ کو عادت بنانی ہے، کیونکہ ابھی تو بول دیا پھر بھول جائیں گے. تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سبحان بھی نہیں بولنا ہے، عبد السبحان ساتھ بولنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا
سب سے ہمارا نبی. ماشاء اللہ. عبد السبحان نے کان، ناک، بال، دانت، آنکھ، یہ نام لکھے، 5 نام. بے شک یہ اللہ کی نعمتیں، بدن میں اور بھی نعمت ہے لیکن چند نام لکھنے تھے. اچھا بیٹا، لکھنے میں جیسے کان لکھا تو اس کے بعد کوما ہو، ناک لکھا اس کے بعد کوما ہو، یہ طریقہ بہتر رہتا ہے. بنانا تھا کوما، سمجھتے ہیں نا؟ ذرا بنا کے دکھائیں. تو یہ کیا، اس سے یہ سب جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے نا اس طرح کوما لگانے سے. ماشاء اللہ. دماغ ہے، پیٹ ہے، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی کہ ہم ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے. اور ہر نعمت کا جدا جدا مطلب ہے کہ فضائل ہیں اس کے، اور یہ بہت قیمتی ہیں. یعنی جو لوگ غربت کا رونا روتے ہیں، جیسے کہ ہم غریب ہیں، تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس بات کے غریب ہیں. اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ اپنا ایک کان کاٹ کے دے دو اور یہ لے لو 5 لاکھ روپے، آپ کان کاٹ کے نہیں دیں گے. اور آنکھ نکال کر دے دو 25 لاکھ لے لو، آپ نہیں دیں گے. تو اس طرح اگر آپ کے اعضاء کوئی مانگے، ہاتھ دے دو اتنے لاکھ کا، پاؤں دے دو اتنے کروڑ کا، تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو خود آپ تو کروڑوں اربوں پتی ہیں، اپنے آپ کو غریب کیوں بولتے ہیں اور غربت کا رونا کیوں روتے ہیں؟ اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے وہ ایمان ہے، الحمدللہ. اور یہ انمول نعمت ہے اللہ پاک کی، اور یہ اس کا کرم ہے کہ بغیر مانگے ہم کو دے دیے. تو اس لیے ہم اس کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور اس کا شکر یہی ہے کہ کان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے وہی کام لیا جائے. کان سے ہم مطلب اللہ کا ذکر سنیں، تلاوت سنیں، نعت شریف سنیں، گانے نہیں سنیں، میوزک نہیں سنیں، کہ یہ پھر وہ شکر ادا نہیں ہو رہا ہے نا. تو اس طرح ناک اور بال تو ہر چیز سے ہر وہ کام کرے جو جائز ہو، کہ صرف وہی کام کرے جو جائز ہو. اور جس کام سے ہمیں اللہ اور رسول نے منع فرمایا وہ اپنی ان نعمتوں سے جو اللہ نے دی ہے وہ کام ہم نہ کریں. اور ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ٹیم اے، مجھے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سناؤ. یہ چشمے والا مدنی منا، اس کی شاید باری نہیں آئی ہے، آپ سنائیں گے بیٹا؟ سناؤ. بال میں تیل لگانا. سبحان اللہ. بالوں میں تیل لگانا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں کثرت سے یعنی زیادہ تیل لگایا کرتے تھے. اور پھر اپنے امامہ شریف کے نیچے ایک کپڑا بھی باندھا کرتے تھے جس کو سربند بولتے ہیں، سربند. اور یہ سربند بھی جب تیل لگائے تو یہ سر پہ ہونا سنت ہے. اور یہ تیل سے اتنا آلود ہو جاتا جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے، چکنا چکنا ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہو جاتا. تو ہمیں بھی تیل لگانا چاہیے. آج کل نہ بچے تیل لگاتے ہیں نہ بڑے، شاید بہت کم لگاتے ہیں. تو اس طرح مطلب بال جلدی جھڑتے ہیں، سر میں خشکی پیدا ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوگا. تو تیل لگانے سے دماغ میں تراوٹ رہتی ہے، اور سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. ماشاء اللہ. جی اب ٹیم بی، آپ میں سے کون سنت سنائے گا؟ جس کی باری نہ آئی ہو، آپ کی نہیں آئی، سنت بتائیں گے آپ کون سی جو آپ بتائیں گے؟ جریر کیا بتائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر لگانا سنت ہے. بے شک خوشبو لگانا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے.
सुन्नत समझकर हम इत्र लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे तो सवाब मिलेगा। और अच्छी खुशबू लगाने से अक्ल बढ़ती है, तो लगानी चाहिए। प्यारे आका तो सरापा खुशबू है, और आपका पसीना कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू। ऐसी खुशबू कि इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब टीम एक ही बारी वापस आएगी। कौन सुन्नत सुनाएगा? जिसकी बारी ना आई हो, इनकी नहीं आई। नाथवान भी है गले बनिए नहीं। पानी बैठकर पीना चाहिए, पीना सुन्नत है। पानी बैठकर पीना सुन्नत है। अच्छा, कौन कौन, कोई ऐसा पानी भी है जो बैठकर नहीं पीना चाहिए? आबे जमजम, और वुजू का बच्चा। वुजू का बच्चा हुआ, माशाअल्लाह। पानी बैठकर पीना सुन्नत है, माशाअल्लाह, इन्होंने सही फरमाया। अलबत्ता ये कि आबे जमजम और किसी लोटे वगैरह में वुजू किया हो तो उसमें जो पानी बच गया, ये दोनों पानी खड़े खड़े पीना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो नाले पाक हैं हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, तो ये जो झूमर है ना, ये जेवर, तो इसलिए इस्लामी भाइयों को ये झूमर के बगैर के जो है ना नाले पाक, वो लगाने चाहिए, झूमर वाले नहीं। अलबत्ता इस्लामी बहनें जो हैं वो झूमर वाले भी लगा सकती हैं। ये दोनों तो जेवर में आ रहे हैं, ये लटक रहे हैं ना, और ये हैं लड़के। ये अभी अगर उतार दें बेटे, ये इनको समझाना भी तो मसला है ना। ये नाले पाक में जो लटक रहा है ना, ये झूमर, ये नहीं होना चाहिए। नाले पाक लगाना अच्छा है, हाँ जेब में रखिए, मगर पिन लग सकती है। इधर इधर आओ बेटे, यहाँ आप भी इधर रख दें। माशाअल्लाह, फिर भूलना नहीं, ले जाना बेटे। नाले ने पाक लगाना कपड़ों पे ये सुन्नत नहीं है, तो हम अकीदत में, मोहब्बत में सरकार के जो नाले पाक जो है, यानी नाल, जैसे हम बोलते हैं चप्पल, बूट, शूज, तो इस अरबी में नाल, तो ये नाल, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नालेन को अपने कदम चूमने की तो इजाजत देते थे, लेकिन लगाना ये हम मोहब्बत में, ये इसका नक्श है। ये असल में ये नाले पाक नहीं है, नाले पाक का नक्श है। ये इससे मिलता जुलता मतलब ये बनाने की कोशिश की है, तो बरकत के लिए हम इसको लगाते हैं। तो ये सुन्नत है, ये नहीं कहेंगे इसको नाले पाक लगाना। और कोई सुन्नत कौन बताएगा? आप बता दो। मिसवाक करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक मिसवाक करना हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी गई बगैर मिसवाक की नमाज से 70 गुना अफजल है, वो 27 दर्जे उसके जमात का है। माशाअल्लाह, ये सबको मिसवाक रखनी चाहिए। तो मेरे पास तो मिसवाक है, आप में से किसी के पास नहीं, चलो आइंदा ख्याल रखना। माशाअल्लाहुल करीम, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी सुन्नतें बयान की, और लगता है भरपूर तैयारी के साथ आए थे। माशाअल्लाह। अब ये जो सुन्नतें बयान की ना, इस पर अमल भी करना होता है ना। जितना जो सुन्नतें हैं, जितना ज्यादा हम अमल करेंगे तो इतना अल्लाह और रसूल हमसे राजी होंगे, और अल्लाह और रसूल जिससे राजी होते हैं उसको जन्नत मिलती है। जन्नत में बहुत सारी नेमत, बहुत सारे फल, अच्छे अच्छे खाने, और बहुत सारी मतलब ये नहीं कि उसमें रौनकें और बहारें हैं।
نہ اس میں کبھی رات بھی نہیں آتی، کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا جنت میں، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، لڑیں گے نہیں آپس میں، کوئی بغض کینہ دشمنی جنت میں کچھ نہیں، امن۔ تو ہم یہ نیکیاں کریں گے، عبادتیں کریں گے تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم آقا کے صدقے میں وایا مدینہ جنت میں داخل ہوں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ان جی لبیک سنی نو بیچارو آئے تھوڑو بے چین ایسے یہ احرام مارو بنائیتا ہے کڈس مدنی چینل لائے ان کے چون میں آؤ، یہ چونہ خبر پیے اللہ سنا دے بیٹا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ، دیکھو میرے پڑھ نواسے ہیں جریر رضا، کتنی پیاری لبیک سنائی، بظاہر ایک غلطی بھی سامنے نہیں آئی، وہ اچھا یاد کر۔ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت میٹھا مدینہ۔ آپ پڑھو گے؟ اب پڑھ لیا ماشاءاللہ، یہ بھی میرا پڑھنا واسا ہے، یہ میرا پوتا ہے جنید۔ آپ بیٹا آپ کی باری آ گئی، بغیر قانونی آئی آپ کی، نہ اے میں تھے نہ بی میں تھے۔ اس کو بھی تھوڑا کچھ بول دے گا، یہ مدینہ مدینہ بول دو، اللہ بول دو، مدینہ بول دو۔ جنید آپ کو کہاں جانا ہے؟ زور سے جنید بیٹے آپ کو کہاں جانا ہے؟ زور سے بولو جنید آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ بول رہا ہے مدینہ، آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ مدینہ۔ چلو ہمت نہیں کر رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ یہ کڈس مدنی چینل میں کون کون ہے آپ میں سے؟ سارے لگے ہوئے ہیں، کیا بات۔ اس کو تو بچہ سمجھ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ جی، ابھی ہاں بہت چھوٹا ہی ہے، سوچکا نہیں پڑ رہا، یہ بڑا بچہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل میں بعض بچوں نے تو زلفیں رکھی ہیں، بعض نے نہیں رکھی، انہوں نے زلفیں رکھی ہے ماشاءاللہ، بعضوں نے نہیں رکھی، تو یہ دوسرے نہ رکھ لے۔ آپ نے رکھی تو نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ کوئی تکلیف ہو گئی، درد وغیرہ؟ گرمی ہو رہی ہے، کس طرح گرمی ہوتی ہے؟
गर्मी दाने निकल आते हैं। नहीं, तब वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह। तो जितने भी मदनी मुन्ने हैं वो सब के सब घर में अगर कोई सख्ती वगैरह ना हो तो जुल्फों की सुन्नत भी अदा कर लें। माशाअल्लाह इन्होंने रखी है, अभी यूं हुए थे ना दिन की नजर आई, रखी है ना इन्होंने आपने। ये देखो रैयान ने जुल्फे रखी हैं, जुनैद ने रखी हैं, हसन रजा ने रखी हैं, नाथ ख्वां ने रखी हैं, इनकी नहीं है। नाथ ख्वां नाम बेटे क्या आपका? उमैर उबैद रजा। आपकी किड्स मदनी चैनल पर ज़ियारत होती रहती है, ये भी पढ़ते हैं नाते, है ना, इन्होंने भी रखी है। बाकी जिन्होंने नहीं रखी वो भी रख ले। ये अत्तारी रखी थी फिर पीछे हट गए, नहीं रखी थी अब फिर रखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो जुल्फे किस किसने रखी हैं? माशाअल्लाह, जो जुल्फे रखी है इनको 100 रुपए ईदी मिलेगी। और पहले ये मुलाकात करेंगे, आ जाए। और जो जिन्होंने नहीं रखी इनको 10-10 रुपए मिलेंगे। हौसला अफजाई, ठीक है ना। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, नूह खलील मूसा ईसा, नूह खलील मूसा ईसा, नूह खलील मूसा ईसा, नूह खलील मूसा ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। बकरा ईद की रौनक़ें, बकरा ईद की रौनक़ें,